السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ استنبول کی تاریخی مسجد آیا صوفیہ میں 5 وقت کی نمازوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ ترک صدر طیب اردوان نے جامع مسجد آیا صوفیہ میں نماز جمعہ ادا کی۔ ان کے ساتھ ان کے وزراء اور اراکین پارلیمنٹ بھی تھے۔ آیا صوفیہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ایک میوزیم تھا جسے طیب اردوان نے دوبارہ سے جامع مسجد میں تبدیل کر دیا۔ پاکستان میں مسلمان بہت خوش اور جذباتی ہیں۔ وہ طیب اردوان کی سیاست اور ترک کی سعودی عرب کی لڑائی یا کہہ لیں ماضی سے اتنے زیادہ واقف نہیں ہیں۔ انہیں معلوم نہیں ہے کہ ایک دور تھا ترکی اور عرب ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ آیا صوفیہ مسجد کے سامنے ہی اس وقت کے سعودی عرب کے حکمران عبداللہ بن سعود کا سر قلم کیا گیا تھا، جو سعودی عرب کے موجودہ بادشاہ شاہ سلمان اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے ہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ سعودی صحافی خشوگی کا قتل ترکی میں سعودی سفارت خانے میں ہوا، جس کا مقدمہ ترکی میں چل رہا ہے اور امکان ہے کہ فیصلہ سعودی ولی عہد کے خلاف آ سکتا ہے۔ سعودی ولی عہد بھی جانتے ہیں کہ ترک صدر طیب اردوان ان پر اپنا شکنجہ کسنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اس وقت عالم اسلام میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ معمولی نہیں، بہت ہی اہم ہے۔ ترکی میں پاکستانیوں سے محبت پائی جاتی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ میں امریکہ اور بعض دوسرے ممالک میں ترک صحافیوں سے ملا اور ان سے کافی گپ شپ ہوئی۔ وہ پاکستان سے بہت محبت رکھتے ہیں، چاہے وہ ترک صحافی ہو یا ترکی کا کوئی عام شہری ہو۔ اس کی وجہ ہمارا ماضی ہے۔ جب برِ صغیر کے مسلمانوں نے ترکی میں خلافت کی بحالی کے لیے تحریک خلافت چلائی تھی، خواتین نے اپنے زیور تک مولانا محمد علی جوہر کے حوالے کر دیے تھے۔ دوستوں، بی بی سی نے بھی ایک رپورٹ جاری کی ہے۔ ترکی کے شہر استنبول کے جس میوزیم آیا صوفیہ کو حال ہی میں ملک کے صدر نے مسجد میں تبدیل کر دیا، اس کے عین سامنے سن 1818 میں سعودی عرب کے شاہ عبداللہ بن سعود کا سر قلم کیا گیا تھا۔ اس رپورٹ میں بھی تصدیق کی گئی ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے فوجی شاہ عبداللہ بن سعود اور امام کو ایک زنجیر میں جکڑ کر استنبول لائے تھے۔ جب شاہ عبداللہ کا سر قلم کیا جا رہا تھا تو ایک بہت بڑا ہجوم آیا صوفیہ کے باہر جشن منا رہا تھا، خوشیاں منا رہا تھا۔ آیا صوفیہ کے باہر عبداللہ کی سر کٹی لاش کو 3 دن تک رکھا گیا تھا۔ اس دوران سلطنت عثمانیہ کے فوجیوں نے اس وقت کے سعودی دارالحکومت دیریہ اور ریاض کے مضافات میں حملہ بھی کیا تھا۔ سن 1924 میں عثمانیہ سلطنت سمٹ کر جدید ترکی تک رہ گئی تھی اور جدید ترکی عثمانیہ سلطنت کو اپنی شاندار تاریخ سمجھتا ہے۔ سعودی عرب ترکی کے ساتھ اپنی یہ ہولناک تاریخ کو شاید ہی بھولے گا۔ ظاہر ہے جب سعودی عرب اپنی تاریخ پر نگاہ ڈالتا ہے تو اسے سلطنت عثمانیہ کا دور سب سے پہلے یاد آتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی ترک سلطان کبھی حج پر نہیں گیا۔ اب اس کی ویسے تحقیقات کی ضرورت ہے۔ 1932 سے پہلے 2 مرتبہ سعودی عرب کو ایک ملک بنانے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن دونوں مرتبہ سلطنت عثمانیہ نے اسے تباہ کر دیا۔ پہلی بار سن 1818 میں اور دوسری بار 1871 میں اسے تباہ کیا گیا۔ سعودی عرب کی تیسری کوشش اس وقت کامیاب ہوئی جب انہوں نے پہلی جنگ عظیم میں برطانیہ کی حمایت حاصل کی اور سلطنت عثمانیہ کو اس کا سامنا کرنا پڑا۔ اب ایک بار پھر ترک صدر اردوغان سلطنت عثمانیہ کے ماضی کو زندہ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، جس کی تازہ مثال جامع مسجد آیا صوفیہ کی بحالی ہے۔ مورخین کے مطابق 1500 سال پہلے آیا صوفیہ مسجد سے پہلے اصل میں چرچ تھا۔ جدید ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال نے 1930 کی دہائی میں اسے ایک میوزیم بنا دیا۔
ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے گزشتہ سال اسے ایک مسجد بنانے کا وعدہ کیا تھا۔ ترکی کے صدر طیب اردوان نے کئی بار کہا کہ ترکی واحد ملک ہے جو عالم اسلام کی قیادت کر سکتا ہے۔ یہ ظاہر ہے جب اردوغان یہ کہتے ہیں تو ان کے ذہن میں سلطنت عثمانیہ کی میراث ہوگی۔ یقیناً آپ جانتے ہوں گے سلطنت عثمانیہ جو سوویت یونین سے بڑی ریاست تھی، یہ 22 ملین مربع کلومیٹر پھیلی ہوئی تھی، 22 ملین مربع کلومیٹر۔ سلطنت عثمانیہ میں مصر، یونان، بلغاریہ، رومانیہ، میسیڈونیا، ہنگری، فلسطین، اردن، لبنان، شام، عرب کے کئی ممالک، بیشتر علاقے اور شمالی افریقہ کے ساحلی علاقوں تک یہ ریاست پھیلی ہوئی تھی۔ ترک صدر طیب اردوان ترکی کی عظمت رفتہ بحال کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف سعودی عرب ہے جہاں مقدس مقامات ہیں ہمارے۔ سعودی شاہی خاندان کا خیال ہے کہ وہ عالم اسلام کے سربراہ ہیں اور مسلم امہ کی قیادت ان کا حق ہے۔ ڈر یہ ہے کہ اس مقابلے میں کہیں شدت نہ آ جائے، کہیں ترکی اور سعودی عرب کے درمیان کوئی پراکسی وار نہ شروع ہو جائے۔ کچھ اشارے مل رہے ہیں۔ شام کی مثال ہمارے سامنے ہے جہاں مسلم ممالک کے درمیان پراکسی وار ہوئی اور شام تباہ ہو گیا۔ لیبیا اب نیا شام بننے جا رہا ہے جہاں ایک طرف ترکی ہے تو دوسری طرف متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور مصر ہے۔ ترکی اور متحدہ عرب امارات پراکسی وار لڑ رہے ہیں اور اپنے وسائل لیبیا میں جھونک رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں لیبیا کا کیا مستقبل ہوتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ سعودی عرب اور ترکی کے درمیان قیادت کی جنگ جاری ہے، لیکن سعودی عرب امریکہ کے دم پر امریکی سپورٹ سے یہ جنگ نہیں جیت سکتا۔ سعودی عرب کا تیل زیادہ دنوں تک کام آنے والا نہیں اور اب تیل کی ضروریات بدل رہی ہیں اور توانائی کے متبادل ذرائع پیدا ہو رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں امریکہ کے ساتھ اس کی مطابقت یا دوستی زیادہ دن قائم نہیں رہ سکتی۔ بی بی سی نے اپنی ایک اور رپورٹ کے میں کہا ہے کہ اردوغان کی اسلامی قوم پرستی اور سعودی عرب کو روکنے کی حکمت عملی بیک وقت چل رہی ہے۔ اردوغان نے متعدد بار سعودی عرب کو روکنے کی کوشش کی۔ انہوں نے سعودی عرب کے خلاف قطر کی حفاظت کے لیے اپنی فوجیں بھیجی، جیسے کہ لیبیا میں بھیجی ہے، صومالیہ سے سعودی اتحادیوں کو بھگایا اور بحر احمر میں ایک فوجی اڈہ بنانے کے لیے ایک جزیرے کو لیز پر لینے کا معاہدہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی طیب اردوغان نے فلسطین اور روہنگیا مسلمانوں کے بارے میں بھی آواز بلند کی، کشمیر کے مسلمانوں کے بارے میں بھی آواز بلند کی۔ ترکی ہمارا واحد دوست ملک ہے۔ استنبول عرب دنیا کے باغیوں کا یا انقلابیوں کا پسندیدہ گڑھ بن گیا۔ واشنگٹن انسٹیٹیوٹ کے اسکالرز سونر گوپاتے نے دی نیو سلطان کے نام سے اردوغان کی سوانح عمری لکھی ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ترک صدر کی خارجہ امور کی حکمت عملی کا ہدف یہ ہے کہ وہ مسلمان ہونے کے احساس تفاخر کو واپس لائیں۔ وہ سلطنت عثمانیہ کی ایک جدید شکل لانا چاہتے ہیں تاکہ ترکی اسلامی ممالک اسلامی عظمت کا قائد بن سکے۔ اردوغان کی خواہش کے پیچھے ایک طویل ماضی ہے۔ ترکی کا سلطان 4 صدیوں سے پوری اسلامی دنیا کا خلیفہ تھا، بڑا احترام تھا ان کا۔ ان کی مذہبی قیادت کو سلطنت عثمانیہ سے باہر کی اسلامی ریاستیں اور طاقتیں بھی مانتی تھیں، یہاں تک کہ ہمارے بر صغیر کے مغل اور مسلمان بادشاہ بھی سلطنت عثمانیہ کی بیعت کرتے تھے۔ پہلی جنگ عظیم میں برطانیہ کی مدد سے عرب میں سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت ہوئی، جس کے بعد مکہ مدینہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ 6 سال بعد سن 1924 میں خلافت کا نظام ختم ہو گیا۔ لندن اسکول آف اکنامکس میں سعودی عرب کے پروفیسر اور سعودی عرب کی تاریخ لکھنے والے مداول الرشید نے وال اسٹریٹ جرنل، امریکی اخبار ہے، وال اسٹریٹ جرنل کو بتایا کہ اردوغان کا نیا ترکی سعودی عرب کے لیے ایک چیلنج ہے کیونکہ یہ متبادل اسلامی نمونہ پیش کر رہا ہے۔ اس سے سعودی عرب کے وجود کو خطرہ ہے۔
کیونکہ ترکی اسلامی اور جمہوری دونوں اقدار اس کے پاس ہے۔ اس سب کے باوجود یہ بھی حقیقت ہے کہ اردوغان ایک جمہوریت یا ایک جمہوری ملک پر حکمرانی کرے جہاں پارلیمنٹ ہے منتخب، اپوزیشن بھی ہے، اپوزیشن جماعتیں بھی ہیں اور سول سوسائٹی بھی ہے، جبکہ سعودی عرب میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ سعودی بادشاہ بااختیار ہے۔ گزشتہ سال سعودی دبدبے والی اسلامی ممالک کی تنظیم OIC کو چیلنج کرتے ہوئے کوالالمپور میں ایک اجلاس ہوا، اگر آپ کو یاد ہے، جس میں ایران، ترکی اور ملائیشیا نے شرکت کی، لیکن سعودی عرب نے پاکستان کو اس میں شرکت سے روک دیا تھا، حالانکہ عمران خان بہت حامی تھے اس کانفرنس کے۔ اردوغان چاہتے ہیں کہ وہ سعودی اس دبدبے کو چیلنج کر کے اپنا سکہ جمائیں۔ انہیں لگتا ہے کہ OIC اسلامی ممالک کی آواز نہیں بلکہ سعودی خواہشات کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے۔ طیب اردوغان OIC کے متوازی ایک تنظیم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، گروپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ طیب اردوغان دینی مدرسے سے دینی تعلیم حاصل کر چکے ہیں، ان کی اہلیہ حجاب کرتی ہے، سب ہم جانتے ہیں۔ ایک دور تھا ترکی میں حجاب کرنا خواتین کا ممنوع تھا، لڑکیاں حجاب کے ساتھ یونیورسٹی نہیں جا سکتی تھیں۔ اردوغان کی اہلیہ حجاب کی وجہ سے زیادہ تر عوامی تقریبات میں شرکت نہیں کرتے، لیکن اب ترکی سیکولر ریاست سے قدامت پرست ریاست کی طرف بڑھ رہا ہے، یا ایک اسلامی ریاست کی طرف بڑھ رہا ہے۔ سن 2003 میں پہلی مرتبہ ترکی کے وزیر اعظم بننے کے بعد طیب اردوغان نے نیو یارک ٹائمز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا تھا، میں کچھ بھی ہونے سے پہلے مسلمان ہوں الحمدللہ، اور بحیثیت مسلمان میں اپنے مذہب پر عمل کرتا ہوں اور یہ میرا فرض ہے، اور میں اپنے اس فرض اور ذمہ داری کو پورا کرنے کی کوشش کرتا رہوں۔ اردوغان نے اپنی بیٹیوں کو تعلیم دلانے کے لیے انڈیانا یونیورسٹی بھیجا، کیونکہ اس یونیورسٹی میں حجاب پہننے کی پابندی نہیں تھی، آپ حجاب کر سکتی تھی جو طالبات چاہتی تھی مسلمان۔ کمال اتاترک جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کی جگہ لی تھی اور جدید ترکی کی بنیاد ڈالی، انہوں نے روایتی اسلام کو یا اسلام کے بنیادی اصولوں کو مسترد کر دیا تھا۔ ان کا مقصد ترکی کو ایک جدید یورپی ملک بنانا تھا۔ اتاترک نے اسلامی خلیفوں کو برخاست کر دیا تھا، نکال دیا تھا، دینی عدالتیں ختم کر دی تھیں اور تعلیمی اداروں، اسکول، یونیورسٹیز کو سیکولر کر دیا تھا۔ اتاترک نے عربی رسم الخط کو ترک چھوڑ دیا تھا اور ترکی کے لیے رومن رسم الخط کو اپنایا۔ اتاترک نے ترکی میں سوئس سول کوڈ کو نافذ کیا اور خواتین کو ووٹ ڈالنے کے حقوق دیے۔ یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اتاترک کے ملک میں کوئی صدر یہ کہے گا کہ مسلمان خاندانی منصوبہ بندی کو مسترد کرے۔ سن 2016 میں استنبول میں ایک تقریر کے دوران طیب اردوغان نے یہ بات کی، یہ خواتین کی ذمہ داری ہے کہ وہ ترک آبادی کو فٹ رکھیں، ہمیں اپنی اولادوں کی تعداد بڑھانے کی ضرورت ہے۔ لوگ آبادی میں کمی اور خاندانی منصوبہ بندی کی بات کرتے ہیں، لیکن مسلمان اسے قبول نہیں کر سکتا۔ ہمارے اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا اور ہم اس راستے پر چلیں گے۔ اس وقت ترکی کی مجموعی آبادی 82 ملین ہے، ظاہر ہے جو پاکستان سے کم ہے۔ اب کچھ بات ہو جائے ترکی کے مشہور و معروف ڈرامے ارطغرل پر، سلطنت عثمانیہ کے قیام پر مبنی یہ ٹی وی سیریز ترکی کے سرکاری ٹی وی TRTV پر نشر کی گئی تھی۔ اس کے 5 سیزن آ چکے ہیں، اس سے زیادہ شاید آپ لوگ جانتے ہیں، اور کل 448 اقساط ہیں۔ پاکستان میں اس ڈرامے نے مقبولیت کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں، لیکن ارطغرل پر سعودی عرب، مصر، متحدہ عرب امارات میں پابندی عائد ہے۔ پہلے سیزن میں اناطولیہ میں صلیبیوں کے خلاف مہم ہے، دوسرے میں منگولوں کے خلاف لڑائی ہے، مقابلہ ہے، تیسرے میں مسیحی بازنطینیوں کے خلاف جو ہے وہ مقابلہ ہے، جنگ ہے، چوتھے سیریز میں سلجوق کی باہمی لڑائی ہے، اور پھر عثمانیہ کی تشکیل ہے، سلطنت عثمانیہ کی۔ جو پوری سیریز تاریخی حقائق سے زیادہ اسلامی قوم پرستی اور طیب اردوغان کی سیاست کے ساتھ موجودہ سیاسی مزاج سے فائدہ اٹھانے کی کوشش ہے، یہ وہاں کے اپوزیشن کا کہنا ہے۔
دوسری طرف مغربی میڈیا میں کہا جاتا ہے کہ ترکی کے قومی مزاج کو اس وقت کے مشہور ٹی وی شوز سے سمجھا جا سکتا ہے۔ ترکی کی اپوزیشن جماعتوں کا یہ بھی خیال ہے کہ طیب اردوان ایک بڑا مقصد ہے وہ عام انتخابات میں کامیابی حاصل کرنا ہے، اور آیا صوفیہ کے پیچھے بھی یہی مقصد ہے۔ ان کی پوزیشن کمزور ہو رہی ہے، اس لیے وہ خود کو مسلمانوں کا نجات دہندہ بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہو، ترکی کے ساتھ ہمارے تعلقات برادرانہ ہیں، دنیا میں نئے بلاکس بن رہے ہیں۔ میرا خیال ہے ایران کے بعد ترکی بھی چین اور پاکستان کے سی پیک منصوبے میں شامل ہو جائے گا، ایک بڑی خبر ہوگی۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔